محترم احباب، ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے دو طلباء ایک مکالمہ پیش کریں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ حفظ قرآن کی کیا اہمیت ہے اور دور حاضر میں لوگ کس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو دینی تعلیم سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ادارے کے اندر تعلیم کا معیار کیا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو مکالمے کے انداز میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ ڈی محمد تاشف اور حافظ سعید کو، وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے دوست، آپ اتنے فاسٹ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں دارالایمان لتحفیظ القرآن جا رہا ہوں۔ آپ اس جدید دور میں مدرسے جا کر کیا کرو گے؟ آپ کو تو انگلش میڈیم اسکول جانا چاہیے تھا۔ ویسے بھی مدرسے کے فارغین کو نوکری ملنا مشکل ہوتا ہے، آپ تب کیا کرو گے؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں معلوم؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اخلاص کے ساتھ عبادت تبھی کر سکتے ہیں جب ہم شریعت کا صحیح علم حاصل کریں۔ رہی بات اسکول اور کالج میں پڑھنے سے نوکریاں ملتی ہیں، روزگار ملتا ہے، مدارس والوں کو نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ علم صرف روزگار کا ذریعہ ہے؟ کیا یہ بات عین جہالت نہیں ہے؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں ہر چلنے پھرنے والے کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کون بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اہل مدارس یا کوئی اور۔ کیا اسلام مال کمانے سے روکتا ہے؟ جبکہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے علماء کے پاس مال نہیں ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا بلکہ ترغیب دیتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحابہ اور اسلاف کے اقوال و افعال سے ثابت ہے۔ ہاں، مال کی حرص کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رہی بات علماء کے پاس مال نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، درہم و دینار کے نہیں۔ انبیاء دینار و دراہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ علماء مدعی علم ہے، مدعی مال نہیں۔ ویسے بھی دنیا کے اندر مال کے 3 فائدے ہوتے ہیں جو کہ سب کے سب الحمدللہ علماء کو حاصل ہیں۔ نمبر 1، اچھا پاکیزہ رزق کھانا۔ نمبر 2، اچھا پہننا۔ نمبر 3، لوگوں کا سلام کرنا۔ کیا اسلام دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ ہرگز نہیں روکتا بلکہ حکم دیتا ہے، لیکن پہلے دین کا علم حاصل کریں۔ جیسے کہ میں نے یہاں 3 سال میں حفظ اور دورہ کیا، اس کے بعد میں شرعی اور عصری علوم حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ کیا حفظ قرآن میں بچوں کو رٹوانا بیوقوفی نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے بچوں کی ذہنی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ویسے قرآن حفظ کروانا ایک رسم معلوم ہوتی ہے۔ حفظ قرآن کا ثبوت آیات قرآنیہ، احادیث صحیحہ اور 14 صدیوں سے امت مسلمہ کے عملی تواتر سے ثابت ہے۔ اس کو رسم کہنا بالکل غلط ہے، بلکہ یہ تو حفاظت قرآن کا ذریعہ اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ہاں، ایک بات اور بتا دوں، تفسیر قرطبی میں حضرت حسن رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ اس امت کو حفظ عطا کیا گیا۔ اس امت سے پہلے کے لوگ کتابیں دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، جب یاد کرنا چاہتے تو صرف انبیاء حفظ کر سکتے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کو ہر امتی حفظ کر سکتا ہے الحمدللہ۔ رہی بات ذہنی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، بالکل غلط ہے۔ سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک حافظ قرآن کا دماغ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کئی گنا تیز چلتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ یونیورسٹی اور کالجز میں کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ادارے کا نام کیا ہے اور کون لوگ آپ کے ادارے کے مشرفین ہیں اور تعلیم کس طریقے سے ہوتی ہے؟
ہمارے ادارے کا نام دارالایمان ہے اور ہمارے ادارے کے مشرفین فضیلت الشیخ حافظ عبد العظیم عمری مدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ حافظ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ انہی مشرفین کے دعاؤں اور کوششوں سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ رب العزت ان کو علم و صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ادارے میں حفظ قرآن کی تعلیم عمدہ تجوید کے ساتھ ساتھ متشابہات پر خاص توجہ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم مثلا انگلش، میتھس اور کنڑا نیز دعائے معذورہ بھی سکھائی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہم زد فزد۔ اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا میں آپ سے متشابہات کے متعلق ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ رکیے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور کہاں آیا ہے؟ سورۃ النحل میں۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادع إلى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ رکیے، کون سی صورت ہے؟ سورۃ النحل۔ کون سا پارہ ہے؟ ربما۔ اور کہاں آیا ہے؟ سورۃ القلم میں۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ رکیے، کون سی صورت ہے؟ سورۃ القلم۔ کون سا پارہ ہے؟ تبارک الذی۔ اور تھوڑا فرق کے ساتھ کہاں آیا ہے؟ سورۃ النجم میں۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذلک مبلغهم من العلم، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى۔ رکیے، کون سی صورت ہے؟ سورۃ النجم۔ کون سا پارہ ہے؟ خلف ما۔ دوسرا سوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ رکیے، ان
اللہ مع الصابرین. اور کہاں آیا ہے؟ سورة الانفال میں. کون سا پارہ ہے؟ وَاعْلَمُوا. اور کہاں آیا ہے؟ سورة البقرہ میں. کون سا پارہ ہے؟ سيقول. اور کہاں آیا ہے؟ سورة الانفال میں. کون سا پارہ ہے؟ وَاعْلَمُوا. قرآن کریم میں کل سورتیں کتنی ہیں اور رکوعات کتنے ہیں اور آیات کتنی ہیں؟ قرآن کریم میں کل صورتیں 114 اور رکوعات 540 اور آیات کی تعداد میں کافی اختلاف ہے، مگر مکی عدد کے مطابق 6219 آیتیں ہیں۔ آپ کے ادارے میں داخلے کے کیا کیا شرائط ہیں؟ طالب علم کی عمر 7 سال سے کم اور 10 سال سے زائد نہ ہو، اور ناظرہ قرآن بہترین انداز سے آتا ہو، نیز اخلاقی حالت بھی بہتر ہو۔ آپ کے ادارے میں داخلے کب سے شروع ہوتے ہیں؟ ہمارے ادارے میں داخلے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ادارہ ہے تو تفصیلات کے لیے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ میں بھی چاہتا ہوں دین کا صحیح علم حاصل کروں، دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کروں۔ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔